الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وصحبه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन गिरामी कदर, 1446 हिजरी ईद उल अज़हा का मुबारक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मुबारक फरमाए, हम सब के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। नमाज ईद के लिए हम जमा हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ऐसा कहने की तौफीक नसीब फरमाए जो हम सब के लिए दुनिया में फलाह और आखिरत में निजात का जरिया हो।
طلباء کرام جو خدمت پر ہیں، وہ جو معذورین ہیں ان کے لیے کچھ کرسیاں لا کر عیدگاہ کے قریب رکھیں جی۔ عید الاضحیٰ کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ایک یادگار دن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے پوچھا تھا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ ابراہیم اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک مقتدا اور رہنما بنایا، جن کے بارے میں نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کو بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے۔ اور ابراہیمی ملت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حنیف تھے، ان کی ملت حنیفہ تھی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر ایک سے اپنا رابطہ توڑ کر ایک اللہ سے اپنا رابطہ جوڑا تھا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر ایک رشتے کو قربان کیا، اللہ کے ساتھ رشتے میں معمولی سی کمزوری بھی نہیں آنے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی دعوت، آپ کا کردار، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنتیں، آپ کی دعائیں، آپ کی کاوشیں قرآن کریم نے ہمیں جو بتلائیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جس کا آج ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا ترانہ پڑھیں، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی کبریائی کے گن گائیں، اور ہم پڑھتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ بھی سارے پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابراہیم نے اپنی زندگی سے یہی ثابت کر کے دکھایا، اپنی زندگی میں عملی طور پر ایسا کر کے دکھایا۔ وہ دیکھیے ابراہیم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کبھی اپنے گھر میں اپنے والد سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو جسے تم نے خود بنا لیا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومی ماذا تعبدون، ابا کو بھی کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کر رہے ہو، اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم نے خود بنایا، جنہیں تم نے خود گھڑا، جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی حقیقت نہیں، جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایک جگہ ابراہیم اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، او لوگو تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم اس اللہ کو چھوڑ رہے ہو جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اس اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہو
جس اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تم اس اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہو جو تمہارا رب ہے، جو تمہاری زندگی کا مالک، جو تمہاری موت کا مالک، جو تمہارے نفع کا مالک، جو تمہارے نقصان کا مالک، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے اس کائنات کو سجایا، وہ اللہ جس نے تمہیں یہ ہمت دی، جس نے تمہیں یہ توفیق دی، جس نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ تم بول سکتے ہو، چل سکتے ہو، تم سفر کر سکتے ہو، تم گھر میں بیٹھ سکتے ہو، جس اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم اچھائی کر سکتے ہو، تم برائی کر سکتے ہو، تم نیکی کر سکتے ہو، تمہارے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھی۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی بنایا، تمہارے اعمال کو بھی بنایا۔ اتعبدون ما تنحتون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تم اپنے اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے تمہیں بنایا تھا ان پتھروں کی عبادت کر رہے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، جنہیں تم خود بناتے ہو، جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو۔ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، کہنے لگے کہ اوہو یہ ابراہیم تو ہمارے خداؤں کا، ہمارے معبودوں کا، ہمارے بتوں کا دشمن ہو گیا ہے۔ انصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو بھڑکتی آگ میں ڈال دو، جلتے ہوئے چیخے میں ڈال دو۔ اللہ فرماتے ہیں ہر زمانے کا باطل یہی کرتا ہے، ہر علاقے کا باطل، ہر زمانے کا جابر، اس کا یہی وتیرہ ہے، اس کا یہی طریقہ ہے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اللہ سے تعلق جوڑنے والوں کو لوگ ذلیل کرنا چاہتے، اللہ والوں کے خلاف لوگ سازشیں کرتے، اللہ کا نام بلند کرنے والوں کے خلاف لوگ طرح طرح کے منصوبے بناتے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ بھی بڑی تدبیریں کی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان سب کو ذلیل کیا اور اپنے خلیل کا سر بلند کر دیا تھا۔ یہ کل بھی باطل کی عادت تھی، آج بھی باطل کا یہی وتیرہ ہے۔ تاریخ انسانی میں غور کرو، نمرود ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہا ہے، اللہ نے ایک مچھر سے نمرود کو ذلیل کرایا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہا ہے، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ وہ دیکھو اس امت کا فرعون ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ میرے آقا علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ نے ان سب کو ذلیل کیا۔ او دیکھو تاریخ انسانی کے اندر کہیں تمہیں روم کے ظالم و جابر لوگ ملیں گے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے، کہیں تمہیں فارس و ایران کے مجوسی نظر آئیں گے، کہیں پر تمہیں تاتاری نظر آئیں گے، کہیں پر تمہیں ہندو نظر آئیں گے، کہیں پر تمہیں یہود نظر آئیں گے، کہیں پر تمہیں عیسائی نظر آئیں گے، لیکن یہ دین حق ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ آج غزہ کے اندر مسلمان بچے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، وہ اپنے جانوروں کی بجائے اپنے جسموں سے اور اپنے بچوں سے، اپنی عورتوں اور اپنے بوڑھوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ حقیقی طور پر وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، ہمیں اللہ پر توکل ہے۔ ہمارے اسلام کے نام لیوا جانباز کل بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں ہیں۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہے
کچھ وقت تو لگ سکتا ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب اللہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود کرے گا اور پرچم اسلام جو کل بھی سر بلند تھا انشاءاللہ آج بھی سر بلند ہی رہے گا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ تدبیر کی، سازش کی، جلانا چاہا، آگ میں ڈالنا چاہا، اللہ کا حکم آیا یا نار کونی بردا و سلاما، یہ آگ جو انسان کو جلا دیا کرتی ہے اللہ نے ابراہیم پر اس کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والا بنا دیا۔ اللہ نے ابراہیم کو اس ایک بڑے امتحان سے نجات عطا کی، بڑے امتحان میں کامیابی عطا کی، دشمنوں کے اس حملے سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ سبحان اللہ۔ اب ابراہیم جب دیکھتے ہیں کہ گھر، وطن، علاقہ، شہر، ملک ان پر تنگ کر دیا گیا ہے تو ابراہیم ایک نعرہ لگاتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میری منزل میرے سامنے نہیں، میرے سفر کا اختتام میرے سامنے نہیں، لیکن میرا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے، میں اس اللہ کے نام کا نعرہ لگاتا ہوں، میں اس اللہ کے نام کی دعوت دیتا ہوں جو کسی بھی حال میں اپنے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انی ذاہب الی ربی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں فلاں میرا باپ ہے، وہ میری ماں ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ میرا ضرور خیال رکھیں گے، فلاں میرے خاندان والے ہیں، وہ میرے چچا ہیں، وہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے ددیال ہیں، وہ میرے ننیال ہیں۔ قربان جائیے ابراہیم پر اللہ سے اپنا رشتہ بچا رہے اور رشتہ بتلاتے ہوئے انتہائی خوبصورت لفظ استعمال کر رہے ہیں انی ذاہب الی ربی، کہ میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ دنیا سمجھ رہی ہے اب اس کا کوئی نہیں ہے، اسے جلا وطن کر دیا جائے گا، اس کا سگا باپ اس کے ساتھ نہیں، اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ نہیں، اکیلے روانہ ہوئے، ایک بیوی ہے، ایک بھتیجا ہے، روانہ ہو گئے انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ مجھے میری منزل بتلائے گا، وہ مجھے میرے سفر کا اختتام بتلائے گا، وہ مجھے ضرور ٹھکانہ دے گا۔ چل پڑے، عراق، بابل اور نامی بستی سے روانہ ہوئے، فلسطین پہنچے، القدس گئے، مصر گئے، پھر القدس آئے۔ یہ جو القدس ہے، فلسطین ہے، آج دنیا کے لوگ بڑے اس پر دعویٰ کرتے ہیں، آج دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فلسطین، یہ القدس، یہ یروشلم، یہ مسجد اقصی، یہ ان کے لیے محترم ہے، یہ ان کے لیے۔ کبھی یہود کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اس کے لیے جہاد کیا تھا، حضرت یوشع نے اس کے لیے جہاد کیا تھا، حضرت سلیمان نے یہاں عبادت خانہ تعمیر کیا تھا، یقیناً کیا تھا، حضرت عیسیٰ بھی یہاں تشریف لائے تھے، ان کی ولادت و پیدائش بھی اسی القدس کے قریب ہوئی تھی، ان کی والدہ سیدہ مریم بھی اسی القدس کے اندر رہائش پذیر تھی، ان کی پرورش اسی مسجد اقصی کے ایک حجرے کے اندر تھی۔ لیکن یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو معراج کی شب مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے براہ راست آسمانوں پر نہیں بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے آقا کو پہلے مسجد حرام سے
مسجد اقصی لے جایا گیا۔ صحیح حدیثوں کے مطابق 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں نے اس مسجد اقصی میں میرے آقا کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کسی زمانے میں حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے لیے تھی، ہم بھی موسیٰ اور ان کے ماننے والے ہیں۔ حقیقت میں موسیٰ کے متبعین ہم ہیں۔ مسجد اقصی کسی زمانے میں سلیمان اور ان کے ماننے والوں کے پاس تھی، یقیناً سلیمان کے اصل ماننے والے ہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ یہاں پہ آئے تھے، حضرت عیسیٰ کے اصل پیروکار ہم ہیں، اور پھر اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو میرے آقا کی اقتداء میں صف کے اندر کھڑا کر کے اعلان کرا دیا تھا کہ مسجد اقصی کے مصلی پر اب اگر کوئی آئے گا تو یہ محمد اور محمد کا امتی ہوگا۔ اس لیے مسجد اقصی یہ وہ وراثت ہے جو اللہ نے ہمارے آقا کو ادا کی تھی، ہمارے آقا کو عطا کی تھی۔ ہم مسلمان اپنے گھر ویران کر سکتے ہیں، بچوں کو ذبح کرا سکتے ہیں، لیکن مسجد اقصی سے کبھی بھی منہ نہیں پھیر سکتے۔ آج غزہ کے مسلمانوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم القدس تشریف لائے، فلسطین تشریف لائے، مصر گئے، واپس آئے، یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ اب رب سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں اکیلا نکلا تھا، جب گھر سے روانہ ہوا تھا ساتھ کوئی نہیں ہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے ہدیہ دے دے، ہبہ کر دے، گفٹ دے دے، نیک اولاد عطا کر، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے دینا بیٹیاں دینا، دونوں عطا کرنا، ایک بھی نہ دینا، سارے بولیے کس کے اختیار میں؟ بولو بیٹے دینے والا کون؟ اللہ۔ بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد روکنے والا بھی اللہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی معاملہ بن گیا، جی رکاوٹ آ گئی، بندش ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، ما یفتح اللہ من رحمہ فلا ممسک لہا، اللہ اگر رحمت کا کوئی دروازہ کھول دے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، وما یمسک، اور جس دروازے کو رب بند کر دے کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ ضرورت ہے، اولاد چاہیے تو کس کے دروازے پہ آنا ہے؟ سارے بولیے کس کے دروازے پہ آنا ہے؟ اللہ کے دروازے پر۔ رزق چاہیے اللہ کے دروازے پر، عزت چاہیے اللہ کے دروازے پر، دنیا کی ضرورتیں پوری کرنی ہے رب کے دروازے پر آؤ، آخرت کی زندگی بہتر بنانی ہے رب کے دروازے پر آؤ۔ ابراہیم نے یہی ہمیں سبق دیا ہے، رب حب لی من الصالحین۔ بڑھاپا آ چکا ہے، 100 سال کے قریب عمر ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، بظاہر بچہ جننے کی امید نہیں، رب سے پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خوشخبری دے دی، بشارت دے دی، بیٹا بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، حلم والا ہوگا، صبر والا ہوگا، برداشت والا ہوگا، بیٹا ہوگا جو اپنے باپ اور اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھائے گا، اپنے والد کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچائے گا۔ بیٹا پیدا ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، اب یہ بیٹا جوانی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، لڑکپن کے اندر ہے، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا ہے۔ ایک رات باپ کو خواب آتا ہے،
ابا جان خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھ کر سوچنے لگتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ جب خواب آیا ہے اور یہ خواب اللہ کے نبی کو آیا ہے، خواب آیا ہے، خواب اللہ کے خلیل کو آیا ہے، خواب آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اشارہ ہے، اگرچہ واضح حکم نہیں آیا، خواب میں اشارہ دیا گیا ہے، لیکن ابراہیم تو وہ ہے جب بچے تھے تو رب کے لیے اپنا باپ، اپنا گھر، اپنا وطن قربان کر دیا تھا۔ آج خود باپ بنے ہیں، بیٹا پیدا ہو گیا ہے، ہاتھ بٹانے کے قابل، رب کا اشارہ ملا، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، ذرا سوچ غور کر، بتلا تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم کا تھا، شہادت آ چکی تھی، غلام حلیم ہے، صبر والا بیٹا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان حکم آیا ہے، جب حکم آ جائے تو حکم کے سامنے کوئی مجال نہیں، حکم آیا ہے، رب کا حکم اور اسے چھوڑ دیا جائے، یہ مسلمان کہلانے والوں کی شان نہیں ہے۔ رب کا حکم، ہمیں تو حکم ہے ہم والدین کے ہر جائز حکم کو دل و جان سے تسلیم کریں، ہم بڑوں کی بات مانیں، ہمیں تو حکم ہے جنت جانا چاہتے ہو رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو باپ کو خوش کرو، جنت جانا چاہتے ہو ماں کے حقوق ادا کرو، ہمیں تو حکم ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو، ہمیں تو یہ اسلام نے درس دیا ہے کہ پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھو، ہمیں تو ہمارا دین یہ سبق دیتا ہے کہ مشکل کے اندر بھی رب کا کوئی حکم نہ بھلاؤ، رب کا حکم ہے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان حکم آیا ہے کر گزریے، جی ہوگا کیسے؟ ابا جان آپ لخت جگر کی گردن پہ چھری کیسے چلائیں گے؟ یہ تو آپ کا معاملہ، جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں اپنا گلا اور اپنی گردن کاٹنے کے لیے اپنے باپ کے سپرد کیسے کروں گا؟ تو میری طرف سے سن لیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ کی توفیق سے آپ مجھے اس حالت میں بھی صابر اور ثابت قدم پائیں گے۔ یہی صبر ہے جو اللہ ہمیں بچلانا چاہتے ہیں، اور یہ صبر نام ہے اللہ کے دین پر جم جانے کا، ڈٹ جانے کا، صبر نام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا، اور جب اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے تو آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ پریشانی میں کہتے ہیں یار میں تو روزانہ فجر کی نماز بھی پڑھتا ہوں، سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں، روز صدقہ بھی کرتا ہوں، پھر بھی مجھے نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، دکان نہیں چل رہی، فصل کی پیداوار اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے، ہمیں شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم ایمان لائے ہو، تم نے اللہ کا نام بلند کیا ہے، تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہو۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کریں گے، آمنا کہیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی آزمائش ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماتا ہوں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، دہشت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، خطرات کا سامنا تمہیں کرنا پڑتا ہے، وَالْجُوعِ، کبھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش فاقوں تک لے جاتی ہے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی یہ آزمائش اس طرح سے آتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہاں یہ آزمائش ہے کہ فصلوں کی پیداوار میں نقصان ہو گیا۔ جب یہ کیفیت ہو تو رونا نہیں چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، ہاں پھر لوگوں کے پاس اور اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے آستانوں میں جا کر ایمان اور عزت کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرو۔ کون سا صبر؟ کون ہے صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، رب کے دروازے پہ آتے ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہتے ہیں اللہ ہم تو ہیں ہی آپ کے، ہم مال کے ساتھ ہوں تو بھی آپ کے ہیں، ہم فقر کے ساتھ ہوں تو بھی آپ کے ہیں، اولاد کے ساتھ ہوں تو بھی ہم آپ کے، ہم اولاد کے بغیر ہوں تو بھی ہم آپ کے۔ حضرت اسماعیل نے یہی صبر بتلایا۔ آج دین والوں پر ہر طرح سے مشکلیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آئے روز اللہ سے تعلق جوڑنے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، مدارس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، مساجد، دین کے مراکز، یہ امتحان آیا کرتے ہیں، اور ان امتحانات میں ہمیں یہی حکم صبر سے زندگی گزاریں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب یہ دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا، پوری قوت اور طاقت سے چھری چلا دی۔ یہ چھری اسماعیل پر تو نہیں چلی، لیکن یہ چھری انسان کی ان خواہشات پر ضرور چلی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دی۔ ہاں رب کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے گی، عملی طور پر ابراہیم نے یہ کر دکھایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے میں اگر راستے میں اولاد بھی آتی ہے تو ہمیں اولاد کی بھی پرواہ نہیں، ہم رب تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اعلان کر دیجئے ہماری نماز اللہ کے لیے، ہماری قربانی اللہ کے لیے۔ یہ اسی چیز کی علامت ہے نا کہ ہم رب تک پہنچنے، ہم نے رب تک پہنچنا ہے، اس لیے جانور قربان کیے جا رہے ہیں، اسی لیے قربانی دی جا رہی ہے۔ میرے آقا کا طریقہ ہے، آقا نے واضح ارشاد فرمایا ہے من کان لہ ساعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، استطاعت ہو قربانی نہیں کرتے ہماری عیدگاہ میں نہ آؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کل جمعے پہ بھی عرض کیا، قربانی عبادت ہے، اور عبادت میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا ضرورت ہے، عبادت میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا فائدہ ہے،
इबादत बस माबूद का हुक्म, कुर्बानी करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म बतला दिया है कि इन्ना अव्वल मा नबदउ फी यौमिना हाज़ा अन नुसल्लिया सुम्मा नरजिअ फननहरा। इस दिन पहला काम हम ईदगाह में आकर नमाज अदा करेंगे, दूसरा काम हम कुर्बानी करेंगे। रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया कि कुर्बानी ईद के बाद है, जिसने ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी मोतबर नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर शहर में किसी एक जगह भी ईद हो जाए तो शहर वाले लोग अपनी ईद से पहले भी कुर्बानी कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ जो कुर्बानी का नज़्म है वो इसी तरह से कि हमारे कुछ हजरात ईद पढ़ लेते हैं, पहले ईद पढ़ने के बाद आप की इज्तिमाई कुर्बानी में जिनके हिस्से होते हैं उनकी कुर्बानी शुरू हो जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कि ईद के बाद जाओ तो अपनी कुर्बानी के गोश्त से इब्तिदा करो, उसके लिए हम मौका फराहम करते हैं। ये कुर्बानियाँ, ये इबादतें हमें रब से जोड़ने के लिए इब्राहिम ने यही किया। जब बेटा रब के दरबार में पेश कर दिया, आवाज आई अनादैनाहु अय्या इब्राहिम, इब्राहिम आपने ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इस्माइल के फिदिये के तौर पर एक बहुत बड़ी ज़िबा का इंतजाम किया गया और ये ज़िबा आज भी जारी है, उसी की हम पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये इबादतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। ये जामिया फारूकिया आप तशरीफ लाए हैं, आपने देखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जामिया को हमेशा आबाद और शाद रखे। आप जानते हैं इसमें 2000 के करीब बच्चे बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं, 1000 का खाना मदरसे में तैयार होता है, करोड़ों रुपए के अखराजात हैं। आप अल फारूकिया ट्रस्ट को भी जानते हैं, जिसमें मरीजों के लिए, मुस्तहिक मरीजों के लिए मुख्तलिफ किस्म के इलाज का इंतज़ाम है, गुर्दा फेल मरीजों के लिए डायलिसिस का इंतज़ाम। अभी हमने ख़वातीन के लिए एक मुस्तकिल शोबा और हस्पताल शुरू किया है। बेवगान का मामला अलग है, महदुस सिद्दीकी के नाम से ये दारुल एहताम की इमारत आपके सामने। आप हजरात यकीनन पहले भी हर एतबार से जामिया के हर मंसूबे में, हर शोबे में हिस्सा डालते हैं। मेरी उम्मीद होगी कि आप आज भी इसे याद रखेंगे, आइंदा भी याद रखेंगे, इसके अंदर ज़रूर अपना हिस्सा भी शामिल करें। और कुर्बानी के मौका पर हम सब ने अपने कुर्बान किए हुए जानवर की खालों का सदका करना होता है। ये कुर्बानी की खालें आप जामिया में भेजें, जामिया में भेजेंगे इंशाअल्लाह ठीक जगह पर इस्तेमाल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने दीन मतीन को सही तौर पर समझने और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जामिया का माहनामा रिसाला निकलता है सदाए फारूकिया, इस दफ़ा का रिसाला आ चुका है, अभी तलबा से आपको मिलेगा जाते हुए, आप ज़रूर लेकर जाइए। कुर्बानी के अहकाम, दीगर उम्दा मज़ामीन उसके अंदर मौजूद होते हैं, इल्मी अमली फ़ायदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, सफ़े दुरुस्त फरमाए। ईद की नमाज अदा करती www